یہ سمجھتے ہیں کہ خان کو جیل میں رکھ کر اسے عوام سے دور رکھیں گے، وہ عوام کے دلوں میں آ گیا ہے، وہ دلوں میں بستا ہے، وہ عوام کے دلوں کا شہزادہ ہے۔ جس کے لیے اتنے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، اگر خان ڈٹا ہے تو اس کے ورکرز بھی بہادر ہونے چاہیے، ان کو بھی باہر نکلنا چاہیے۔ سب لوگوں کو اور بالخصوص جوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے اس خوف کی فضا کو توڑنا ہے، انشاءاللہ آپ نے میدانوں میں نکلنا ہے، ہم بھی نکلیں گے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم سینے میں گولی کھائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ خان کو جیل میں رکھ کر اسے عوام سے دور رکھیں گے، وہ عوام کے دلوں میں آ گیا ہے، وہ دلوں میں بستا ہے، وہ عوام کے دلوں کا شہزادہ ہے، وہ عوام کی امید ہے، اور انشاءاللہ العزیز دیکھا 90% سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ ہیں، اور جو تم ظلم کرو گے اتنے ہی رسوا ہوگے انشاءاللہ العزیز۔ وطن کے لیے، آئین کے لیے، قانون کے لیے، مظلوموں کے لیے، محروموں کے لیے، جن کو بے گناہوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، ہماری ماں بہنیں اور بیٹیوں کے لیے، سب کے لیے، اور من جملہ عمران خان کے ساتھ دینے کے لیے گھروں سے باہر نکلے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز نکلتے رہیں۔ پورے ملک میں خان سب کے دلوں میں رہتا ہے، پاکستان کی امید ہے عمران خان، پاکستان کی بقا کی امید ہے عمران خان، پاکستان کو بچانے والا عمران خان۔ کون بچائے گا پاکستان؟ ان کو تفرقہ، تقسیم، ان کو عوام کو تقسیم کرنا، ڈیوائیڈ کرنا، سوشل پاور کو ختم کرنا، یہ ان کے اہداف ہیں۔ یہ عوام کو اکٹھا نہیں دیکھ سکتے۔ ابھی پاڑا چنار اور قرم ایجنسی میں انہوں نے جعلی قسم کی لڑائی کروائی، اور یہ چاہتے ہیں کہ عوام تقسیم ہو جائیں، اکٹھے نہ رہیں۔ ہماری صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور ان کی بھی ذمہ داری ہے امن و امان کے حوالے سے، اور پاڑا چنار میں جو کچھ ہوا ہے ان سے ان کی آنکھیں بند رکھنا اور گرین سگنل دینا، یہ عوام کو تباہ و برباد کرنے کی سازش ہے۔ میں قرم ایجنسی کے بھی عوام سے کہتا ہوں، وہاں کے تمام شیعہ سنیوں سے کہتا ہوں، مسلم غیر مسلم سے کہتا ہوں، آپ وطن کے بیٹے ہو، آپس میں اکٹھے رہو۔ آپ کی لڑائی کا دشمن کو فائدہ ہے، ان قاتلوں کو، ڈاکوؤں کو، رزلوں کو، ظالموں کو فائدہ ہے۔ ہم نے اکٹھے رہنا ہے اور پاکستان بچانا ہے انشاءاللہ۔ کافی تعداد میں ورکرز جو ہیں وہ پہنچ چکے، ان کی رہائی کے لیے ہے، ان کی رہائی کے لیے ہے، ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مظلوم ناحق قیدی ہے، پنجاب کے ہمارے ہو، سندھ کے ہو، خواتین ہو، ان سب کی رہائی کے لیے ہے، اور جو کمر توڑ مہنگائی ہے اس کے خلاف ہے۔ کمروں میں بیٹھے ہوئے یہ غربت کو نہیں ختم کر رہے، یہ غریب کو ختم کر رہے ہیں۔ مڈل کلاس تو بالکل ختم ہو چکی ہے۔ سو میں اپنا حق بحیثیت پاکستانی شہری یہاں پہ لینے کے لیے آئی ہوں، اور یہ ہمارا مرد مومن ایک درویش جو ہمارا جو لیڈر ہے، جو ہمارے لیے کال کوٹری میں ڈال دیا گیا کہ وہ سچ بولتا ہے اور وہ ڈٹا ہوا ہے، انہوں نے چین سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، آلریڈی یہ ان کے جو ہے نا پاؤ قبر کے اندر ہے، اور انشاءاللہ یہ تحریک اور پوری پاکستان کی عوام ان کو لے ڈوبے گی۔ تھینک یو سو مچ۔ سامع سر، اپنا پورا نام بتائیے گا اور بتائیے کس جماعت سے آپ قتل گئے اور پروٹیسٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی، میرا نام اخنزادہ حسین فضئی ہے، میں سینٹرل ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری پی ٹی آئی، اور یہ احتجاج ہم نے آج 3 نکات کے اوپر کیا تھا کہ تحریک تحفظ آئینی پاکستان کے پلیٹ فارم سے،
کہ جو اس وقت ملک میں عملاً مارشل لا نافذ ہے اور آئین معطل ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم آئین کی بحالی کے لیے، جمہور کی بحالی کے اور عوام کی حاکمیت کے لیے یہ احتجاج کریں۔ دوسرے نمبر پر جو کمر توڑ مہنگائی ہے اور جو اشرفیہ کے لیے جو بجٹ بنایا گیا اس حوالے سے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ سر آپ نے پی ٹی آئی ورکرز کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ ہمارے دیکھیں جی، ہمارے ورکرز آ رہے تھے اور ہمارے ورکرز ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، لیکن تھوڑی سی کنفیوژن یہ پیدا ہوئی کہ ہماری طرف سے کچھ لوگ گئے عدالت میں اور انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ ہمیں احتجاج کے لیے اجازت دی جائے، تو اس وجہ سے تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی۔ لیکن چونکہ یہ ملک گیر احتجاج تھا اور تحریک تحفظ آئینی پاکستان کے پلیٹ فارم سے تھا، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بھی پختونخوا عوامی ملی پارٹی کے صوبائی صدر کھڑے ہیں اور ساتھ ہی کھڑے ہمارے انصاف یوتھ ونگ کے بہت سارے جوان آئے ہیں، قوات المسلمین کے مرکزی قائد یہاں پہ آئے ہوئے، تو جو ہمارا ملک گیر احتجاج تھا۔